سورہ یاسین شریف کا مطالعہ فرمائیں. پروردگار عالم نے سورہ یاسین شریف کے اندر واضح کہہ دیا کہ تم اس سے منکر ہو جاؤ گے، اس سے جو لکھا ہوا ہے، تمہاری فائل جو تیار ہے. اللہ فرماتا ہے ہم تمہاری زبانیں بند کریں گے، تمہارے جسم کے اعضاء خود بولیں گے. تمہاری آنکھیں بولیں گی، تمہارا دل بولے گا، تمہارا دماغ بولے گا، تمہارے پاؤں بولیں گے، تمہارے ہاتھ بولیں گے. حالانکہ پیپر میں لکھا ہوا ہے سب کچھ. ہمارے نامہ اعمال میں، ہمارے جو بھی ہمارا نامہ اعمال کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے سب کچھ. اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی بندے کی زبان بند ہو جائے گی. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ أَرْجُلُهُمْ، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں باتیں کریں گے. حدیث پاک میں لفظ ہے اس کی زبان باتیں کرے گی، گونگ ہو جائے گی اپنے لیے، لیکن اس سے جو کچھ کیا وہ بولے گی. دماغ میں جو کچھ پلا ہے بولا جائے گا، دل میں جو کچھ پلا ہے بولا جائے گا. اتنا پرفیکٹ فیوچر ہمیں بتا دیا کہ یہ ہوگا، گنجائش نہیں ہے اس میں، یہ ہوگا. پہلے تو اس پر آ جائے نا. اس امت کا 15ویں صدی میں سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم پر اللہ کی رحمت غالب ہے. رحمت نہیں، بے وقوفی اس کو کہا جائے. اللہ بخش دے گا، اللہ بخش دے گا، اللہ بخش دے گا. نا 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 نا، وہ بخشنے پر آئے تو بخشے گا، اور پکڑنے پر آئے تو پکڑے گا بھی. ایسا نہیں ہے کہ سب کو بخشے گا، وہ پکڑے گا بھی، وہ حساب بھی لے گا. نظام بنایا رب نے، سسٹم ہے رب کا. وہ سٹی تو نہیں ہے کہ بس ٹھیک ہے اتفاقی طور پر دفعتاً سسٹم بنا، اور سسٹم بننے کے بعد دیٹس آل، قیامت آئے گی اور سسٹم ہو جائے گا، ٹھیک ہے ہم جنت میں چلے جائیں گے، بات ختم ہو جاتی ہے. نا 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 نا. اگر اتنی آسانی سے جنت میں چلنا ہوتا تو بلال حبشی کو تپتی ہوئی ریت پر نہ لٹایا جاتا. اگر اتنی آسان جنت ہوتی نا تو کربلا نہ ہوتی، اور اتنی آسان جنت ہوتی تو بدر اور احد اور حنین اور غزوہ تبوک نہ ہوتا. اتنی آسان اگر جنت ہوتی تو احد کے میدان میں نبی علیہ السلام پر تلوار نہ لگتی. جنت اتنی آسان نہیں ہے. یہ ہمیں فیوچر بتایا ہمارے دین نے. یہ ہے ہمارا پاس بھی بتا دیا، پاس میں کیا ہوا، کیا کچھ ہو رہا تھا، کیسی قومیں تھی. ایک پاس بتا دیا. چلو ایک سیمپل ہے ہمارے پاس، ایک ایگزامپلز ہیں ہمارے پاس. ایسی ایسی قومیں تھی، ان سے بچ کے رہنا ہے. ہمارا پریزنٹ اس وقت یہ ہے، اور فیوچر ہمارا کیا ہوگا یہ ہم کو بتا دیا. مسلمانی کیا ہے اس کے درمیان؟ مسلمانی یہ ہے کہ پچھلے سے سیکھو، حال کو ٹھیک کرو، اور فیوچر کی فکر میں لگ جاؤ. یہ مسلمانی ہے. مسلمانی قطعاً یہ نہیں ہے کہ ہم اس سے صرف نظر کر جائیں. میری اور آپ کی جو لائف اس وقت چل رہی ہے، میری زندگی چل رہی ہے، آپ کی زندگی، میری زندگی کے اتنے سال گزر گئے، آپ کی زندگی کے اتنے سال گزر گئے. ہماری زندگی میں مسلمانی والی زندگی کتنی گزری ہے، اسلام والی زندگی کتنی گزری ہے. ابھی تک جو ہم کرنٹلی اس وقت آج کے 2023 میں، دسمبر کے 2023 کے اندر ہم بیٹھے ہیں، اس وقت جمعۃ المبارک ہے. فیوچر کے لیے ہم نے کچھ زیادہ راہ اٹھا لیا، کچھ چیزوں کی تیاری کر لی اپنی. وہ رسا اتنا کر سکتے ہیں کہ ہمیں ایک کورا لٹھے کا کفن یہ پہنا دیں گے. پتہ نہیں کفن ملتا بھی ہے کہ نہیں ملتا. یعنی ابھی تو اسباب موت بڑھ گئے ہیں، ابھی تو پتہ بھی نہیں چلتا کفن ملتا بھی ہے کہ نہیں ملتا. آگے کریں گے کیا، کس انداز سے چلیں گے، کیسا ہوگا. ہمارے ہاں تو، ہمارے معاشرے میں تو جھوٹ سچ سب کچھ چل جاتا تھا. چرب زبانی بھی چل جاتی تھی، ساری چیزیں چل جاتی تھی. دنیا ہے، نظام ہے، چل جاتی تھی. ادھر نہیں چلے گی، آگے کچھ بھی نہیں چلے گا. آج کی تاریخ تک پہلے ہم نے اپنی طبیعت پر زندگی گزاری، اور ہم خود ابھی سیٹسفائی اور مطمئن نہیں ہیں. گزار لی نا، اکثر زندگی تو ہم نے گزار لی. پتہ نہیں ابھی میری زندگی کتنی ہے، آپ کی زندگی کتنی ہے. اکثر زندگی میں نے اپنی مرضی پر گزاری ہے، دین پر نہیں. دین پر گزاری ہوتی تو آج یہ مقام نہ ہوتا. آج میرے دل کا، میرے دماغ کا، میری عقل کا، میرے شعور کا یہ حالت اس کی نہ ہوتی اگر دین پر زندگی گزاری ہوتی. اپنی مرضی پر گزاری ہے، میں مطمئن نہیں ہوں. اندر
سے میں یعنی جس کو کہے نا کہ میں شرمندہ ہوں، پشیمان ہوں کہ جو زندگی میں نے اپنی مرضی سے گزاری ہے بڑی گندی گزری ہے، بڑی عجیب گزری ہے، سکون نہیں ہے، بہت کچھ میں چھوڑ گیا. حالانکہ ہم نے اپنی زندگی گزارنی نہیں تھی، دین کی گزارنی تھی. ہم تو مسلمان تھے نا، ہم تو پیدا ہوئے تب بھی مسلمان تھے، جوان ہوئے تب بھی مسلمان، بوڑھے ہیں تب بھی مسلمان، اور اللہ نے چاہا تو مریں گے تو بھی مسلمان، مالک نے چاہا تو. لیکن زندگی ہم نے گزارنی اسلام کے طریقے پر تھی، دین کے طریقے پر تھی. ہمارے معیار قرآن والے معیار ہوتے. میری چاہت وہ ہوتی جو قرآن کی چاہت ہے، مجھے پسند وہ ہوتا جو قرآن کو پسند ہے، جو رحمان کو پسند ہے، جو اس کے محبوب کو پسند ہے. میری پسند وہ ہوتی، جو مصطفیٰ کو پسند ہے وہ مجھے پسند ہوتا، جو نبی کے دین کو پسند ہے وہ مجھے پسند ہوتا. لیکن نہیں، ایسا بولنے میں بہت اچھا لگتا ہے، ممبر پر بیٹھ کر اس کی تقریر کرنا، سپیچ کرنا بہت اچھا لگتا ہے، لفظ بھی بڑے اچھے لگتے ہیں، اور یہاں بیٹھ کر ہم بھی یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار مجھے وہی پسند کرنا ہے جو خدا کو پسند ہے، جو اس کے مصطفیٰ کو پسند ہے، جو اس کے دین کو پسند ہے، جو شریعت مصطفی کو پسند ہے. لیکن یہاں سے اٹھنے کے بعد پسند پھر اپنی، ساری چیزیں پھر اپنی، کیونکہ دین تو فقط مسجد کی حد تک ہے، ایک تقریر کی حد تک ہوگا، ایک خطاب کی حد تک ہوگا. یہ سپیچ ہوگی، ہم سنیں گے، جمعہ پڑھنے آئے ہیں، سنیں گے، سن کے چلے جائیں گے. تقریر پر ڈیبیٹ ہوگی، باتیں ہوں گی، اس کے بعد دیٹس آل، قصہ ختم. پھر پسند اپنی، پھر لباس اپنا، پھر بال اپنے، پھر کاروبار اپنا، پھر اس کے بعد سارے دھندے اپنے، معاملات اپنے، پھر میں مسلمان ہوں. یہ ہماری لائف ہے، یہ ہماری زندگی ہے.